قال الله عز وجل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جا اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب تک دنیا سے چلے نہ جاؤ اس وقت تک رب کی عبادت کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کا معنی وفات ہے، اس لیے کہ موت یقینی چیز ہے، اس لیے اس کا نام ہی یقین رکھ دیا۔ اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ نکالنے کی کوشش کی کہ جب تک یقین نہ آ جائے، ہمارے نبی علیہ السلام کو تو پہلے دن سے یقین آیا ہوا ہے، ان کا ایمان تو پہلے دن سے ہی کامل ہے، تو کون سا یقین ہے جو تھوڑی دیر کے بعد آنا ہے؟ اور اس کے اوپر پھر تعلیق چڑھا دیتے ہیں کہ جناب چونکہ وہ شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں، اور ہمیں یقین آ چکا ہے، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے وہ قبروں کی پرستش، اس پر میلے ٹھیلے اور نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمیں یقین آیا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری میں ہیں اور ٹانگوں پر فالج ہو چکا ہے اور آپ چل نہیں سکتے، ہوش بھی ختم ہے، کبھی ہوش آتی ہے کبھی بے ہوشی آتی ہے، تھوڑی ہوش سنبھلی، حضرت فضل بن عباس کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، اور آپ کی ٹانگیں زمین پر لکیر بناتی ہوئی جا رہے ہیں۔ آخری دم تک رب کی عبادت کرنی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آخری دم تک رب کی عبادت کرنی ہے۔ یہ زندگی کسی وقت ختم ہو جانے والی ہے، اس کا ہر گھنٹہ ہر منٹ زندگی ہے اور وہ موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہماری موت طاعت پر آئے، فرما برداری پر آئے۔ جب ہر گھنٹہ اور ہر منٹ موت کا منٹ ہو سکتا ہے تو پھر ہر گھنٹہ اور منٹ اللہ کی نافرمانی کا ہوگا، تو پھر موت نافرمانی پر آئے گی، اور اگر وہ فرما برداری والا ہوا تو موت اسلام پر، ایمان پر، طاعت پر آئے گی، اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو چونکہ پیچھے جتنی چاہے نیکیاں کرتا آیا ہو، موت کے وقت نافرمان ہوا تو پچھلے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اگر پیچھے جتنی بھی نافرمانیاں کرتا آیا ہے، موت کے وقت فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور خاتمہ کسی لمحے ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارے پاس نافرمانی کا کوئی ٹائم نہیں، ہمارے پاس گناہ کے لیے کوئی ٹائم نہیں، ہمارے پاس صرف نیکی کا ٹائم ہے۔ اور کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرے، وقت ضائع نہ کرے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تعالیٰ توبہ ان کی قبول فرماتا ہے جو انجانے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں
ثم یتوبون من قریب، پھر قریبی وقت میں فوراً واپس آ جاتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں پر گناہ چڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب ان کی موت آ کر حاضر ہو جاتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، موت کو دیکھ کر توبہ کرتا ہے، ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور موت کو دیکھنے کا وقت کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ زمین پھٹ کر موت کا سبب بن سکتی ہے، یہ چھت گر کر موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمارے اندر دل دھڑکتا ہے تو ہم زندہ ہیں، زیادہ دھڑکے تو یہ موت کا سبب بن جاتا ہے۔ موت آئی کہ آئی، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق کا تقاتے ہی، جتنا اس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے۔ والد سے ڈرنے کا کتنا حق بنتا ہے، ٹیچر سے ڈرنے کا کتنا حق بنتا ہے، تھانے دار سے ڈرنے کا کتنا حق بنتا ہے، اور رب ذوالجلال سے ڈرنے کا کتنا حق بنتا ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا نہیں مگر فرما برداری کی حالت میں، طاعت اور فرما برداری کی حالت میں مرنا ہے، اور مرنے کا پتہ نہیں، اس لیے ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم لیعمل بعمل اہل النار 60 سنہ، تم میں سے کوئی شخص جہنمیوں والے کام کرتا ہے، 60 سال لگ جاتے ہیں، 60 سال گناہ کرتا رہتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، اللہ نے اس کے لیے جنت لکھی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے۔ کسی کے طالب علم کے خلوص کی نکلی ہوئی آواز اس کے دل کو اپیل کر جاتی ہے، وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ فرمایا طائب ہو گیا، پھر وہ نیک کام کرنے لگ گیا، گناہوں سے توبہ کر لی، پھر اس کی موت آ گئی، 60 سال کے گناہ اللہ معاف کر کے اس کو جنتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنت 60 سنہ، تو میں سے کوئی شخص جنتیوں والے کام کرتا ہے لوگوں کی نظروں میں، یہ لفظ ہے حدیث کے، فیما یری الناس، لوگوں کی نظروں میں وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے، پھر اللہ کا لکھا سچا ہو جاتا ہے، وہ موسمی نکلتا ہے، 60 سال نیکیاں کر کے بھی موسمی نکلتا ہے، وقتی نکلتا ہے، دوام نہیں اس کے پاس، ہمیشگی نہیں، ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سی آزمائش آئی، ایڑیوں کے بل پھر گیا۔ جب تک سب چیز اچھی ہے، بھینسوں نے بھی بچیاں دی ہوئی ہیں، اور بیوی کی بھی اچھی اولاد ہے، اور بچے بھی اچھا کماتے ہیں، اس کی بھی اچھی تنخواہ ہے، کوئی پریشانی نہیں، تو یہ بڑا نیک ہے، بڑا پاک ہے، سب کچھ ہے۔ تکلیف آ گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر بیٹھ کر کرتے ہیں۔ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ہر چیز اچھی ہو تو بڑا نمازی، بڑا حاجی، بڑا غازی۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہہ، چہرے کے بل پھر جاتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بدترین قسم کی ناکامی۔ تو فرمایا 60 سال نیکیاں کرنے کے بعد وہ باغی ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، دو مرض آتے ہیں، 2 بیماریاں آتی ہیں، ایک شہوات کی اور ایک شبہات کی۔ کوئی نہ کوئی لالچ آ گیا، دین چھوڑ بیٹھا، یا کوئی شبہ آ گیا، ایسا دماغ میں کسی نے شبہ بٹھا دیا، دین چھوڑ بیٹھا۔ اور تیسرا شامل کر لو آزمائش آ گئی، صبر نہیں کر سکا، اس لیے چھوڑ گیا۔
باہر صورت پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر رب کا باغی ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، اس حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، فرمایا 60 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ آگ میں چلا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہمارے دنیا میں بھی ایسے ہی چلتا ہے، اس کو زیادتی نہ سمجھنا۔ کسی سول محکمے میں، کسی فوجی محکمے میں، کسی پرائیویٹ فرم میں ایک آدمی 15 سال سے ملازمت کر رہا ہے، بڑا اچھا جا رہا ہے، وقت پر آتا، پورے کام کرتا ہے، کوئی حرام پائی نہیں کرتا، کوئی رشوت نہیں لیتا، کوئی کمیشن نہیں لیتا، نہ کام چوری کرتا ہے، نہ اقربا پروری کرتا ہے۔ آپ کی فائلوں میں، بڑے افسر کی فائلوں میں وہ بڑا اچھا ہے، فائل آتی ہے، اس کی ترقی کا وقت ہو گیا، وہ جلدی سائن کر کے اس کو ترقی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ بندہ بڑا اچھا ہے، جو کام دیا وہ اس نے کیا، لیکن اگر وہ 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد نافرمان ہو جائے اور باغی ہو جائے، اور جو خوبیاں تھیں وہ ساری ختم کر کے اس کی جگہ پہ اپنے گناہ لے آئے، پھر اس کی فائل اگر آفیسر کے پاس جاتی ہے کہ اس کو ترقی دینی ہے تو ترقی دے گا؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آج 6 مہینے کا میرا ریکارڈ مت دیکھو، میرا پچھلے 20 سال کا ریکارڈ دیکھو کتنا اچھا تھا، وہ کہیں گے جب تیرا ریکارڈ اچھا تھا تو ہم ترقی بھی دیتے رہے، اب تیرا ریکارڈ اچھا نہیں، اب نہیں دیں گے۔ سیدھی سی بات ہے۔ 20 سال کا ریکارڈ نہیں دیکھیں گے، آج اب جب ہمارے پاس فائل پہنچی ہے تو اس وقت تیری کیا کیفیت ہے ہم وہ دیکھیں گے۔ تاجر تجارت کرتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ آپ کسی کو 20 لاکھ روپے دے کر کہو آپ کاروبار کرو، وہ شو کر رہا ہے، تیسرے مہینے 20 کا 25 ہو گیا، چھٹے مہینے 25 کا 30 ہو گیا، بڑا نفع ہو رہا ہے۔ اور اگر 12ویں مہینے وہ حساب کرتا ہے جا کر اور کہتا ہے نہیں جی وہ تو نقصان ہوا، اور یہ دیکھو چھٹے مہینے بڑا اچھا جا رہا تھا، 8ویں مہینے بڑا اچھا جا رہا تھا، اب تو نقصان ہے، اب تو تیرے 20 بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو کیا آپ پچھلے مہینوں کے ریکارڈ دے کر خوش ہو جاؤ گے؟ آپ کہو گے اس وقت بتاؤ مجھے کیا دیتے ہو، میں کیا کروں تیرے کاغذوں کو، مجھے تو بتاؤ کہ اب مجھے کیا دیتے ہو۔ تو دنیا بھی اب کی بات کرتی ہے، رب رحمان بھی اب کی بات کرتا ہے کہ جب میرا فرشتہ تیری روح نکالنے آئے اس وقت تیری کیا کیفیت ہے۔ آپ کہو بتاؤ پچھلے رمضان میں کتنا نیک تھا، میں راتوں کا قیام اور دن کے روزے رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، 3 دنوں میں قرآن ختم کر لیتا تھا، ذکر اذکار کرتا تھا، پیسہ صدقہ بہت زیادہ کرتا تھا۔ وہ میرے رمضان کا ریکارڈ دیکھو، اب جب تم مجھے پکڑ کر لائے ہو اس وقت کا ریکارڈ نہ دیکھو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی فرماتے انما الاعمال بالخواتیم، جب ہم نے آپ کو پکڑنا ہے اس وقت کی حالت کو دیکھنا ہے، پچھلے سال تو کیسا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا رمضان میں مر جانے سے کوئی ریلیکسیشن ملتی ہے، کوئی ریلیف ملتا ہے قبر میں؟ میں کہتا ہوں ایسی کوئی روایت نہیں کہ رمضان میں مرنے والے کو کوئی رمضان کی وجہ سے ریلیف ملتا ہو، لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ رمضان میں اکثر لوگ نیک ہوتے ہیں اور اس کا خاتمہ نیکی پر ہوا ہوگا، اس لیے اس کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ وان قل، ایک روایت میں ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، ہم وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہو تو اللہ راضی ہو جائے گا۔
رب ذوالجلال کا دربار لگا ہوگا، وہ جج ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، اس کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سب کو اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے۔ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تُرْجُمَانٌ، تم جب اللہ کے سامنے پیش ہوگے سب کے ساتھ اللہ ڈائریکٹ بات کرے گا، بیچ میں کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر آپ کے اعمال اللہ کو پسند آ گئے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، اگر آپ کے اعمال رب کو پسند نہ آئے ناکام ہو جاؤ گے اور واپسی کا دروازہ بند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی خوش ہوا تو آپ کامیاب ہوگے۔ اور آپ کو بتاؤں اللہ کس کام سے خوش ہوتا ہے؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو دوام والے ہوں اگرچہ تھوڑے کیوں نہ ہوں۔ اللہ اس پر خوش ہوتا ہے، میں بھی اسی پر ہی خوش ہوتا ہوں۔ ایک آدمی مجھے رمضان میں ₹1,00,000 دے دے اور دوسرا مجھے ہر مہینے 20-20 ہزار دیتا ہو، 30-30 ہزار دیتا ہو، میں کس پر خوش ہوں گا؟ تو ایک دم زیادہ نیکی کر کے ایک دم بریک لگا دینا، اور دوسری طرف اگرچہ تھوڑی ہو مگر مستقل چلتی ہو، انسان بھی اسی کو پسند کرتا ہے۔ کسی غریب سے پوچھ لو، اس کا ماہانہ وظیفہ لگاؤ تو خوش ہوگا یا صرف رمضان میں چندہ دو تو خوش ہوگا؟ تو رب رحمان بھی اس کام پر خوش ہوتا ہے جو مستقل چلتا ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی۔ بچہ بول رہا ہے، بچہ بول رہا ہے، بچپن میں بول رہے ہیں۔ کہا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا دیا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اللہ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے اور نماز پڑھنی ہے جب تک تیری زندگی ہو، ساری زندگی یہ کام کرنا ہے، موسمی نہیں بننا، برساتی نہیں بننا۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں نے نماز کا بھی خیال کرنا ہے، زکوٰۃ کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور اللہ فرماتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ہمیشگی کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، میرے بندے وہ ہیں جو نمازوں پر دوام کرتے ہیں، موسمی نہیں ہوتے۔ اور آگے 8-10 وصف مومنوں کے بیان کرنے کے بعد آخری وصف پھر یہ بیان کیا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ لوگ جو اللہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں پروٹوکول کے ساتھ رہیں گے۔ یہ خوبی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی، یہ خوبی ہے میرے صحابہ کرام کی، یہ خوبی ہے ہر نیک آدمی کی۔ عصر کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پوچھا گیا یہ کون سی ہیں؟ آپ تو ہمیں منع کرتے ہیں۔ فرمایا وہ وفد عبد قیس آیا ہوا تھا وفد، اور وہ مجھے انہوں نے مصروف کیے رکھا، تو ظہر کے بعد والی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، وہ میں نے عصر کے بعد پڑھی ہیں۔ اب عصر کے بعد پڑھ لی، اب ہمیشہ عصر کے بعد پڑھنا شروع کر دیں 2 رکعتیں۔ ویسے منع، ویسے یہ وقت ممنوع ہے، مگر 2 رکعتوں کی گنجائش نکال لی کہ میں نے یہ پڑھی ہیں تو اب میں پڑھتا رہوں۔ آپ ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے،
ایک دفعہ اعتکاف کے لیے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اجازت مانگی، میں نے بھی اعتکاف کرنا، فرمایا چلو کر لو، انہوں نے خیمہ لگا لیا۔ حفصہ کہنے لگی میرے لیے بھی اجازت لے لو، وہ بھی مل گئی، ساتھ والا خیمہ ان کا بھی لگ گیا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو دیکھا ایک خیمہ اور لگا ہوا ہے، کہا یہ کس کا ہے؟ یہ زینب کا ہے رضی اللہ عنہن۔ فرمایا تم ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے چلی ہو یا نیکی لینے چلی ہو؟ میں اس دفعہ اعتکاف کروں گا ہی نہیں۔ آپ نے اپنا خیمہ اکھیڑ لیا، انہوں نے بھی اکھیڑ لیا۔ جب رمضان گزرا تو شوال کے پہلے عشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ وہ جو رمضان کا چھوٹ گیا تھا وہ شوال میں کر لیا تاکہ میرا کام اس میں دوام باقی رہے، میرے عمل میں دوام باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں نے ایک کام شروع کیا اور بیچ میں انقطاع آ جائے۔ لازم نہیں ہے، اعتکاف خود نفلی چیز ہے، اس کی قضا لازم نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جو کام نیکی کا شروع کیا ہے پھر اس کو چھوڑنا نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ نے ایک دن فرمایا نعم العبد عبداللہ لو کان یقوم اللیل۔ عبداللہ بندہ تو بڑا اچھا ہے، نوجوان تھے، اگر یہ قیام اللیل شروع کر دے نا تو بندہ تو بڑا اچھا۔ ہاں یہ بات شاید کسی حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے کہی تھی، لیکن یہ بات عبداللہ بن عمر کو کہی کہ فرمایا عبداللہ لا تکن مثل فلان، فلاں شخص کی طرح مت ہو جانا، وہ قیام اللیل کر رہا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا تھا، چھوڑنا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اتنے پختہ ہوئے، روزانہ عشاء سے لے کر فجر تک قیام اللیل کرتے تھے اور پورا قرآن پڑھ جاتے تھے، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، کبھی چھٹی نہیں کرتے تھے۔ پھر دوبارہ بلا لیا ان کو، عبداللہ مجھے پتا چلا کہ آپ ایسے کر رہے ہو۔ کہا جی، تو فرمایا اس طرح نہیں کرو، آپ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو اور مہینے میں 1 قرآن ختم کیا کرو۔ کہنے لگے جی طاقت میرے افضل کی ہے، اس سے زیادہ افضل کر سکتا ہوں میں۔ فرمایا پھر ایسے کرو 20 دن چھٹی اور 10 دن روزے رکھ لیا کرو۔ کہتے ہیں جی میری طاقت اس سے افضل کیا۔ فرمایا پھر داؤد علیہ السلام کی سنت ہے 1 دن روزہ 1 دن چھٹی۔ کہا میری طاقت اس سے بھی زیادہ ہے، فرمایا اس سے افضل ہوتا ہی نہیں ہے۔ 7 دن میں قرآن ختم کرنے کی عادت بنا لی اور اس طریقے سے روزے چھوڑ کر رکھنے کی عادت بنا لی۔ جب بوڑھے ہو گئے سارا دن اپنی بیوی کو قرآن کا 7واں حصہ یاد کر کے سناتے تاکہ رات پڑھ سکوں، اور کمزور ہو گئے تھے تو کبھی روزے مسلسل چھوڑنے پڑ جاتے تو پھر نوٹ کر لیتے، پھر اگلے دنوں میں مسلسل رکھ کر ان کو پورا کرتے اور ساتھ کہتے کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت مان لی ہوتی اور وہ مہینے میں 3 دن والی روٹین بنا لی ہوتی اور پورے مہینے میں 1 قرآن والی نصیحت وہ میں نے مان لی ہوتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بابا جی اب آپ کر لو، اس وقت آپ جوان تھے، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ نبی کی نصیحت پر آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ چاہتے تھے کہ جو کام میں نے جوانی میں شروع کیا ہے میں موت تک اس کو لے کر چلوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری روٹین غلط ہو، اپنے اوپر جبر کر کے برداشت کر کے اپنی وہ روٹین پوری کرتے تھے جو انہوں نے شروع کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ اللہم آت منفقا خلفا، جس شخص نے آج کی ڈیٹ میں صدقہ کیا ہے یا اللہ اس کو نعم البدل عطا فرما۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم پر، وہ تیرے لیے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ جس نے آج صدقہ کیا ہے اس کو نعم البدل عطا کر،
دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ آج جس نے کنجوسی کی ہے اس کا اتنا مال ضائع کر دے. آتے ممسکن تلفن، جس نے صدقہ نہیں کیا اس کا مال ضائع کر دے. یہ روزانہ کی بیس پر ہوتا ہے. اور اس بد دعا سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس دعا کا حقدار کیسے بنا جا سکتا ہے کہ ہم دوام کے ساتھ صدقہ کریں اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. میں کہتا ہوں اپنے گھر میں ایک باکس رکھ لو. اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو سمجھو میرے 5 ہیں. جتنا خرچہ ایک بچے کو دیتے ہو اتنا اس میں ڈال دیا کرو. روزانہ کی بنیاد پر آپ فرشتے کی بد دعا سے بھی بچ جاؤ گے، دوسرے فرشتے کی دعا کے بھی حقدار بن جاؤ. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، یہی حالت تھی تمام صحابہ کرام کی اور یہی کیفیت تھی تمام نیک لوگوں کی کہ وہ جو کام شروع کر دیتے اس پر پھر وہ ہمیشگی کرنے کی کوشش کرتے تھے. حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان 3 لوگوں میں سے تھے، 4 لوگوں میں سے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگا تھا اس کو خالی آگے نقل کر دیا تھا. یہ ہماری بڑی سستی ہے. پتہ چلا فلاں کی بچی کا فلاں کے بچے کا یہ معاملہ ہے، پتہ چلا، نہ دیکھا ہے نہ گواہ ہے نہ کوئی مسئلہ ہے، بس بات چھوڑ دینی ہے. یہ غلط عادت ہے، اس پر 80 کوڑے لگنے چاہیے. حضرت مصطح ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب آدمی تھے. تو جب دیکھا کہ میری بیٹی پر اس نے بھی بات کی ہے، 80 کوڑے تو رب نے لگوا دیے ان کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وظیفہ بند کر دیا. میں تیرا وظیفہ لگاؤں اور تو میرے پہ میری عزت پہ ہاتھ کھیلے، کوئی وظیفہ نہیں ملے گا. دوام کے ساتھ نیکی چل رہی تھی، ختم کر دی. میرے اللہ کو پسند نہیں آئی، میرے اللہ کو پسند نہیں آئی. فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جن کو اللہ نے فضل اور وسعت دی ہے وہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ میں فلاں کا وظیفہ بند کروں گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تم ان کو معاف کر کے وظیفہ جاری کر دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، یا اللہ ہم پسند کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں. آج کے بعد اس کا وظیفہ دوبارہ جاری ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ دوام ہو، نیکی منقطع نہ ہو. بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمارا نیکی کا دوام پھر بھی قائم ہو، نیکی نہ رکے. اس کے لیے صدقہ جاریہ کرنا، کوئی مسجد بنوا دینا، مسجد میں تعاون ایسا کہ جو مستقل چلتا رہے، کوئی کنواں کھدوا دینا، تھوڑے پیسے ہوں تو طالب علموں کو کتابیں دے دو، قرآن مسجد میں رکھ دو، کافی دیر تک چلتے رہیں گے. دنیا سے ہم چلے جائیں، ہماری نیکی باقی ہو، ایسا دوام ہو، ہمیں دوام نہیں ہماری نیکی کو دوام ہو. حق تو یہ ہے. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کی نیکیاں ہماری جاری رہیں تو اس کے کچھ طریقے بتا دوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان تو ایک بہار ہے نیکیوں کی. جتنی نیکی اس میں ہے وہ سارا سال مینٹین نہیں رہ سکتی، پھر تو رمضان غیر رمضان کا فرق ہی ختم ہو گیا. لیکن کم از کم 11 مہینوں کی ایک ایسی روٹین بنا لی جائے کہ جو 11 مہینے مستقل چلتی ہے. اس کے لیے بھائیوں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثبات عطا فرمائے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دعا ہر نماز کے بعد کیا کر، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ اپنی اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر میرا تعاون فرما.
اور ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ سیدھا راستہ دیکھا ہے تبھی تو نماز پڑھنے آئے ہو نا، تو اب کیا مانگ رہے ہو؟ اب یہ اس پر دوام مانگ رہا ہے، اب اس پر ہمیشگی مانگ رہا ہے۔ ہر لمحہ شیطان گمراہ کر سکتا ہے، یہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے اس نیکی پر دوام مانگتا ہے تاکہ کہیں یہ نیکی چھوٹ نہ جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی والعزیمۃ علی الرشد اور ثبات کی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں نیکیوں پر قائم رکھوں۔ سجدے میں پڑھ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے سنا آپ فرما رہے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع کر رکھنا۔ وہ نبی جس کی ڈائریکٹ نگرانی رب ذوالجلال فرماتے ہیں، وہ اگر دوام اور ثبات مانگ رہے ہیں، استقامت مانگ رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ نمبر 2، نیک لوگوں کی صحبت۔ انسان بچہ ہو یا بڑا ہو دوسروں سے سیکھتا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کوئی نماز نہیں پڑھتا، ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ کہیں گے میں 2 بھی پڑھتا ہوں تو غنیمت ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ لوگ تہجد گزار ہیں اور میں فرض بھی پورے نہیں پڑھتا، تو آپ میں عزم آئے گا، آپ میں دوام آئے گا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت بھی دوام میں تعاون کرتی ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن انسان کو یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھا رکھتا ہے انسان کو۔ جب آپ یہ تربیت کا بہترین نصاب ہے، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو رب ذوالجلال آپ کو ثبات عطا کرتا ہے۔ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اپنے فرائض کے ساتھ نفلی عبادت کرنے سے شیطان دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہے۔ جب آپ فرائض کے ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھتے ہیں، اگر آپ صرف 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد شروع کر دیں، جتنی بھی ہو 5 رکعت 7 رکعت آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، تو شیطان آپ کو دفاعی پوزیشن میں چلا جائے گا کہ یہ تو بہت آگے نکل چکا ہے۔ تو یہ بھی بہت معین اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان ہی انسان کو پھسلاتا ہے۔ اگر ہم کسی طریقے سے شیطان سے بچ جائیں تو اللہ تعالی ہمیں ثبات اور استقامت عطا فرمائے گا۔ شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دن میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے۔ لوگوں کا رمضان ختم ہو جائے گا، آپ کا ختم نہیں ہوگا۔ لوگوں کے شیطان چھوٹ جائیں گے، آپ کا نہیں چھوٹے گا۔ اور فرمایا کوئی شخص کمپٹیشن میں اس شخص سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا جو یہ دعا 100 بار پڑھتا ہے۔ فرمایا ایک شخص اس سے آگے بڑھ سکتا ہے جو یہی دعا اس سے اور زیادہ پڑھتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ الگ موضوع ہے، اور بھی احادیث اس کی فضیلت میں آئی ہیں، تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ رمضان کے روزے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کے روزے رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، راتوں کے قیام سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو رمضان گزر جائے، مہینے کے 3 روزے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ 30 کا اجر عطا فرمائے گا۔ 3 رکھو گے 30، ہر مہینے میں 3، تو گویا سارا سال کے روزے ہو جائیں گے۔ اور اگر شوال میں 6 رکھ لو، پھر بھی فرمایا سارے زمانے کے روزوں کے برابر ہے۔ 30 یہ اور 6 وہ 36، اور عربی کا سال جو ہوتا ہے وہ 360 کا ہوتا ہے، 10 سے ملٹیپلائی کرو تو 360 ہو جاتا ہے۔ اور پھر
تہجد جتنی اللہ توفیق دے. جو اذکار بیان کیے تھے میں نے پچھلے خطبے میں کہ اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ادھر رمضان سارے گناہ معاف کرتا ہے، سارا سال کرنے کے بھی ایسے کئی کام ہیں جن سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ کیے جائیں. صدقے میں بھی دوام اختیار کیا جائے جیسے میں نے عرض کیا ہے. ہر نیکی میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کی تلاوت کا ایک نصاب بنا لو. انشاءاللہ کہو مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں نے ہر نماز سے پہلے یا بعد میں صرف ایک صفحہ قرآن کا پڑھنا ہے. کون کون پڑھے گا؟ ایک صفحہ 2 سیکنڈ کتنے لگتے ہیں؟ 2 منٹ لگ جائیں گے، 3 منٹ لگ جائیں گے. ہاں بھائی دوبارہ ایک صفحہ صرف، اگر آپ دوام چاہتے ہیں تو. کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آج زیادہ مصروف تھے تو شام کو 5 صفحے پورے کر لینا، اور اگر سارا دن زیادہ مصروف تھے تو کل 10 پڑھ لینا، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہر نماز کا ایک صفحہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور کوشش کرو کہ فجر پڑھنے کے بعد گھر جاؤ، بچیوں کو بٹھا کر 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیا کرو قرآن سے دیکھ کر. تو اس طریقے سے آپ قرآن کے ترجمے سے بھی گزر جاؤ گے، اور ہر روز قرآن پڑھو گے. انشاءاللہ جب آپ ہمت کر کے دوام دو گے تو رب ذوالجلال کی طاعت پر ڈٹ جاؤ گے، اس پر استقامت اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا. پھر سارا سال جب بھی موت آ جائے فکر کی بات نہیں ہے، پھر فکر کی بات نہیں ہے. ہم تار کے قرآن ہو کر نہیں مریں گے. اور ایک اور بشارت آپ کو دوں، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، جو نیکی کی اس پر ڈٹ گئے، جو گناہ چھوڑے رمضان میں اس پر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت روح نکل رہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ پریشانی ٹینشن اس وقت ہوتی ہے. اس وقت وہ آ جائیں گے فرشتے، السلام علیکم، اللہ تخافوا، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، یہ روٹین ورک ہے، پریشان نہیں ہونا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، کب مرو گے، کب قبر میں رہو گے، کب اٹھو گے، کب حساب ہوگا، کب پتہ چلے گا اعمال نامہ کس ہاتھ میں ملا. میں آپ کو ایڈوانس میں بتاتا ہوں، میں اندر کا آدمی ہوں، تو جنتی ہے، تو پاس. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، یہ کن پر نازل ہوتے ہیں؟ جو ڈٹ جاتے ہیں نیکی پر، گناہ کو چھوڑنے پر. فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جو تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. تو کہتے تم کون ہو، اپنا تعارف تو کرواؤ. کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست تھے، تیری اچھی عادتیں، تیرا نیکی پہ ڈٹ جانا، تیرا گناہ کو چھوڑنے پہ ڈٹ جانا ہمیں بڑا پسند تھا. ہماری تیرے ساتھ دوستی لگ گئی تھی لیکن اظہار محبت کی اجازت نہیں تھی. اب ہم سارے مراحل تیرے ساتھ چلیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ اکبر. اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں تو بھائیو عید کی فجر میں غائب نہیں ہونا، شوال اور شعبان میں فرق کر کے دکھانا ہے، اور اگلے 11 مہینے رب کی طاعت کے ساتھ. پھر اگلا رمضان آئے گا، پھر 11 مہینے کے لیے ٹیکہ مل جائے گا، پھر اگلا رمضان آئے گا. اسی طریقے سے ہم گناہوں سے بچتے بچاتے، نیکیاں کرتے کراتے اس جہان سے نکل جائیں گے. یہی مقصود ہے، یہی مقصود ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا